لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. برادران ایمانی، آپ کی خدمت میں یہ لائیو ٹیلی کاسٹ مجلس اعزا کا ہے، اور اللہ توفیقات میں اضافہ کرے ان بچوں کے کہ جنہوں نے اس دور میں جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ کو لازم قرار دیا گیا ہے اور کسی قسم کی گیدرنگ قانونی طور پر بھی اور حفاظت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برتا جائے اور بھیڑ و مجمع و گیدرنگ کو نہ جمع کیا جائے. مگر یہ ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کا کارواں ہے کہ جو سخت پابندیوں کے دور میں بھی جاری و ساری رہا، کہ جب نام لینے کی پابندی تھی تو یہاں تو پابندی نہیں بلکہ مجبوری کی پابندی ہے. اس ذکر کے ہزار راستے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں. اسی کے ذیل میں آج کی یہ مجلس ہے. 8ویں امام رضا غریب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، اور میں نے گفتگو کے آغاز کے لیے سورہ یاسین قرآن حکیم کا 36واں سورہ، اس کی 12ویں آیہ شریفہ کے آخری ٹکڑے کو سرنامہ قرار دیا. قرآن حکیم اس آیہ شریفہ میں امامت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے کہ وَكُلَّ شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا. یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم امام کو عطا نہ کیا گیا ہو. ظاہر ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اسی نے خلق کیا ہے، اور اس کے احسن الخالقین ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس نے چیزوں کو پیدا کیا. چیزوں کو ہم عربی میں شے کہتے ہیں. اس نے شے کو پیدا کیا، اور ایسا خالق ہے کہ جس نے لا شے سے شے پیدا کیا، جس کو اگر ہم آسان سی زبان میں کہیں تو کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا. کچھ چیزیں انسان بھی بناتا ہے، مثلا گھر بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، محل بنا رہا ہے، مختلف طرح کی گاڑیاں بنا رہا ہے. کوئی بھی چیز جب انسان کچھ بناتا ہے تو اسے بنانے کے لیے کچھ میٹیریلز کی ضرورت ہے. گھر بنا رہا ہے تو اینٹ کی ضرورت ہے، پتھر کی ضرورت ہے، سیمنٹ مورن کی ضرورت ہے.
کوئی گاڑی بنا رہا ہے تو لوہے کی ضرورت ہے، اسٹیل کی ضرورت ہے، اس طرح کچھ چیزوں سے کچھ چیزیں بنتی ہیں۔ یہ انسان کا کارنامہ ہے کہ کچھ چیزوں سے کچھ چیزیں بنائیں۔ اگر کچھ نہ ہو انسان کے پاس، نہ مٹی نہ گارا نہ کچھ، اس سے کہا جائے گھر بنا دو تو وہ ہوا میں گھر نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس کو کسی شے کو بنانے کے لیے کسی شے کی ضرورت ہے۔ مگر ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جو لا شے سے ہر شے کو بنا دیتا ہے۔ کچھ نہیں تھا، اس نے کن کہا اور سب کچھ بن گیا۔ تو جو کچھ اس نے بنایا وہ شے ہے، اور تمام اشیاء سے پہلے اس نے نور کو خلق کیا، جس کو ہم آل محمد کا نور کہتے ہیں، اور اس نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ جو بھی شے تصورات میں ہمارے آ سکتی ہیں ان سب کا علم امام کو دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ چاند ہو، کہ سورج ہو، کہ دوسرے سیارگان ہوں، کہ گلیکسیز ہو، کہ آسمان کی وسعتوں میں وہ تمام مناظر ہوں کہ جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، یا زمین کی تہوں میں وہ تمام چیزیں ہوں کہ جن تک ہماری رسائی نہیں، سب شے سے بنی۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا علم امام کے سینے میں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ امام پوری کائنات کی اشیاء پر محیط ہے۔ یہ ایک صفت بیان کی گئی کہ امام ہر شے کا عالم ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک خاص بات اور ہے کہ صرف عالم نہیں ہے، کیونکہ امام کو ولایت بھی عطا کی گئی۔ تو ہم بہت سی چیزوں کے عالم ہوتے ہیں مگر اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج صبح نکلتا ہے، ہمارے علم میں ہے کہ روشنی دیتا ہے، ہمارے علم میں ہے کہ اس کی گرمی سے، حرارت سے، حدت سے فصلیں پکتی ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ یہ سورج صبح کو نکلے گا، شام کو غروب ہو جائے گا، ہمارے علم میں ہے کہ یہ چاند چاندنی عطا کرتا ہے، ہمارے علم میں ہے کہ میووں میں جو مٹھاس آتی ہے وہ چاندنی کے طفیل میں آتی، یہ سب ہمارے علم میں، مگر ہمارے اختیار میں نہیں۔ نہ ہمارا چاند پہ اختیار ہے، نہ سورج پہ اختیار ہے، مگر امام وہ ہے کہ جس کو علم بھی دیا گیا ہے اور اختیار بھی دیا گیا ہے۔ علم یہ ہے کہ سورج کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، اور اختیار یہ ہے کہ اگر انگلی سے اشارہ کر دے تو سورج پلٹ بھی جائے۔ علم یہ ہے کہ چاند کی سچائیوں سے بھی آگاہ ہے، اور اگر انگلی سے اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑوں میں بھی ہو جائے۔ تو یہ اختیار ہے جو علم کے ساتھ ہے۔ تو پہلی شرط امامت کی ہے علم اختیار کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک منزل پہ قرآن نے امامت کی ایک اور شرط بیان کی۔ جب جناب ابراہیم کو امام بنایا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے امام بنایا۔ جب کہا کہ ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے امام بنایا تو جناب ابراہیم کے دل میں تمنا ہوئی، اور انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں یعنی میری اولادوں میں بھی امامت رہے گی۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں رہے گی، نہ یہ کہا کہ نہیں رہے گی، دونوں باتیں، نہ یس کہا نہ نو کہا، اس نے ایک اصول بنا دیا، قالا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف کا امام وہ ہوتا ہے کہ جو علم و اختیار بھی رکھتا ہے اور عدل بھی رکھتا ہے، اس کے ہاں ظلم نہیں پایا جاتا۔ اگر ظلم کا دھبا بھی آ جائے تو امامت نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ نے کہا میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہاں پر بچوں کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ظلم کے عام طور پر جو معنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی پہ زیادتی کر دی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو رلا دیا، کسی کو بے وجہ مار دیا، قتل کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم۔ لیکن حقیقت میں ظلم کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ کوئی بھی شے ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو یہی ظلم ہے۔ مثال کے طور پر علماء مثال دیتے ہیں کہ ٹوپی سر پہ رکھنے کی جگہ اگر ٹوپی کو سر کے بجائے کوئی پیر میں پہن لے تو یہ ظلم ہے۔ حالانکہ ٹوپی بے جان ہے، میٹیریل ہے، مگر ظلم اس لیے ہے کہ جو جس کی جگہ تھی اس جگہ سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ تو امام وہ ہے کہ جس کے ہاں ظلم نہیں پایا جائے گا بلکہ عدل پایا جائے گا، جس کو عدالت کہتے ہیں۔ ظلم کا اپوزٹ عدل ہے، تو ظلم نہیں ہے، عدل ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں رسولوں نے کہا ان کنتم ظالمین،
میں تو ظالموں میں سے تھا۔ جناب یونس نے فرمایا، جناب آدم نے فرمایا، تو جناب یونس نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ جناب آدم نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ نہیں، وہاں زیادتی والا ظلم نہیں، وہاں ظلم یہ ہے کہ نفس کو جو اختیار کرنا چاہیے تھا وہ اختیار نہیں کیا۔ جیسے جناب یونس کے نفس کو صبر کرنا چاہیے تھا، وہ صبر نہ کر سکے تو انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کہا۔ ہمارے جیسے ظالم نہیں کہ ہم جیسے ظلم کرتے۔ اسی طرح حضرت آدم کو حکم الہی پر حکم تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، وہاں پر حضرت آدم نے، شیطان نے کہا کہ آپ قریب نہ جائیے جناب حوا کے ذریعے، مگر درخت کا پھل کھا لیجئے، منع نہیں کیا گیا۔ تو وہ جو راستہ اختیار کیا وہ کیا تھا کہ وہ بہتر کو چھوڑ کر خراب کو اختیار کر لیا، تو اس کو بھی ظلم تصور کیا گیا۔ تو یہ وہ ظلم ہے کہ جو ترک اولا کے اس میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، تو اس بات پہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ امام وہ ہوگا کہ جس کے اندر ظلم کا شائبہ نہیں پایا جائے گا، یا میں لفظوں کو بدل دوں تو امام وہ ہوگا کہ جس کے اندر ترک اولا کی کراہیت بھی نہیں پائی جائے گی، تبھی وہ معصوم ہوگا، تبھی وہ ولی ہوگا، تبھی وہ امام ہوگا۔ اور اسی چیز کو ہمارے 8ویں امام نے عوام الناس تک پہنچایا اور سمجھایا، جن کی شب شہادت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مامون کے دربار میں علماء کا گروہ تھا اور بات ہو رہی تھی کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ تو جب بات ہوئی کہ عقل کسے کہتے ہیں تو دربار کے علماء نے بہت غور و خوض کر کے کہا کہ 2 چیزوں میں اچھی چیز کا چن لینا اور خراب چیز کا ترک کر دینا یہ عقل ہے۔ بظاہر لگا کہ بہت اچھی تعریف، اچھی چیز کو چن لیا گیا اور خراب چیز کو چھوڑ دیا گیا، نیکی کو اختیار کر لیا گیا، بدی کو چھوڑ دیا گیا، خیر کو اختیار کر لیا گیا، شر کو چھوڑ دیا گیا، یہی عقل ہے۔ اور عقل کا اپوزٹ ہم لوگ سمجھتے ہیں بیوقوفی ہے، مگر فقہ میں عقل کا اپوزٹ جہل ہے۔ عقل جو ہے اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو متضاد ہے وہ جہل ہے۔ عقل کے مقابلے پر جہل کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم و جہل نہیں، عقل و جہل۔ عقل اگر ہے تو بندگی کرے گی اور سر جھکا دے گی اپنے خالق کے آگے، اگر جہل ہے تو ضد پیدا کرے گا اور بندگی سے انکار کرے گا۔ اسی لیے آدم سراپا عقل ہیں، ابلیس سراپا جہل ہے، اس لیے کہ وہ بغاوت کر رہا ہے اور یہاں بندگی ہو رہی ہے۔ یا فرشتے عقل ہیں، ابلیس جہل ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ بھی بات نہیں کرنا ہے، تو عقل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ 2 چیزوں میں اچھی چیز کو لے لیا جائے، خراب چیز کو چھوڑ دیا جائے، یہی عقل ہے۔ تو امام نے کہا کہ اگر یہی عقل ہے تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے، انسان کا کیا امتیاز ہے؟ اب پورے دربار میں سکوت، سناٹا، اس لیے کہ وارث نبی بول رہا ہے، وارث علی بول رہا ہے، اور ہمارا 8واں امام بول رہا ہے۔ کہا کہ ایک گدھے کے سامنے اگر ہری گھاس رکھو اور سوکھی گھاس رکھو تو وہ ہری گھاس کھائے گا، سوکھی نہیں کھائے گا۔ تو خراب کو تو اس نے بھی چھوڑ دیا، اچھی چیز کو اس نے اختیار کر لیا۔ تو اب دربار سے سوال ہوا کہ پھر عقل کیا ہے؟ تو امام نے کہا عقل یہ ہے کہ 2 بہتر چیزوں میں یہ طے کر لیا جائے کہ زیادہ بہتر کیا ہے۔ امام نے عقل کی یہ تعریف بیان کی کہ جو 2 بہتر چیزیں ہیں ان میں یہ طے کر لیا جائے کہ زیادہ بہتر کیا ہے۔ اور ایسے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں، مثلا ہم نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنا بھی بہتر ہے، نماز پڑھنا بھی۔ ایک پیاسا آ گیا، اب پانی وضو ہی بھر ہے، تو اب یہ طے کرنا ہے کہ وضو کیا جائے کہ پیاسے کو پانی پلایا جائے۔ یہی عقل فیصلے کرتی، اسی لیے اسلام کو دین عقل کہا گیا کہ عقل کی پیروی کی جائے۔ تو 2 بہتر چیزیں اگر ہیں تو یہ طے کر لیا جائے کہ زیادہ بہتر کیا ہے۔ خیر وہ دربار سے چلے تو آپ کا ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ مولا آپ نے تو خوب تعریف بیان کی۔ تو اب پھر امام نے کہا وہ ان کے لیے تھی، تمہارے لیے نہیں۔ فرمایا پھر ہمارے لیے کیا؟ کہ ہمارے مومنین کے لیے اور شیعوں کے لیے عقل یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے وابستہ رہیں، یہی عقل ہے۔
اس لیے کہ جب امام سے وابستہ رہیں گے تو بندگی کے ہر مرحلے سے گزر جائیں گے۔ تو یہ 8ویں امام ہیں کہ جنہوں نے عدل کا بھی ہم کو اور علم کا بھی اور عقل کا بھی امتیاز بتایا۔ یہ بات اس منزل تک اس لیے بھی آئی کہ آج انہی کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، انہی کے حوالے سے یہ مجلس ہو رہی ہے۔ 8ویں امام ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کو مجدد شریعت کہا جاتا ہے۔ کچھ حدیثوں میں ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد شریعت احیاء دین کرنے والا پیدا ہوگا، تو 8ویں امام کا شمار انہی مجددین میں سے کہ جنہوں نے دین کو حیات دی۔ ہمارے جتنے امام ہیں سب دین ہی کے لیے آئے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو امام حسین کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے دین کو کربلا میں زندگی دی، امام حسین۔ اس کے بعد 8ویں امام کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے دین کے سلسلوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ آپ اگر دیکھیں تو 8ویں امام سے پہلے خود شیعوں میں بھی رخنے پیدا ہوئے۔ جناب زید نے قیام کیا تو کچھ لوگوں نے ان کی امامت کا اعلان کیا، جبکہ انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ میں امام ہوں۔ یا محمد ابن امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیام کیا، یہ 8ویں امام کے دور میں ہی ان کا قیام ہے، تو کچھ لوگوں نے ان کو امام کہنا شروع کیا، جبکہ محمد ابن امام جعفر صادق علیہ السلام کا قیام امامت کے لیے تھا ہی نہیں۔ یا جناب محمد حنفیہ ظلم سے ٹکرائے تو پورا ایک کیسانیہ فرقہ تھا جس نے جناب محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کیا، جبکہ جناب محمد حنفیہ نے چوتھے امام کو امام کہا۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس طرح کے رخنے پیدا ہوتے رہے شیعوں میں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو جناب محمد حنفیہ کی امامت یا جناب زید شہید کی امامت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ ثقیفہ کو نہیں مانتے، یہ حضرت علی کو مانتے، انہی نے مولا علی کو غدیر سے لیا ہے، یہ مولا حسن کو مانتے، یہ مولا حسین کو مانتے۔ اب مولا حسین کے بعد زیدیہ فرقے نے کہا زید امام، انہوں نے چوتھے امام کو ترک کیا۔ ظاہر ہے کہ 12 میں سے جو کسی کو بھی ترک کرے وہ لائق لعنت ہے۔ اسی طرح کیسانیہ نے کہا کہ محمد حنفیہ امام، انہوں نے بھی چوتھے امام کی امامت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن خود جناب محمد حنفیہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ فرقے جو پیدا ہوئے ہیں ان کی شہادتوں کے بعد، زید شہید کی شہادت کے بعد زیدیہ فرقہ وجود میں آیا ہے، اور محمد حنفیہ کی شہادت کے بعد کیسانیہ فرقہ وجود میں آیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی فرقہ بھی نہیں بنایا، بس ان کے قیام کا سہارا لے کر کچھ لوگوں نے سازشاً شیعت کو ڈیمیج کرنے کے لیے نئے فرقے تیار کیے۔ تو اسی طرح جناب محمد ابن امام جعفر صادق علیہ السلام اس لیے انہوں نے قیام کیا تھا کہ مدینے کی دیواروں پر کچھ ناصبیوں نے اشتہار لگائے، جس کو پوسٹر کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، پوسٹر لگائے، اور ان پوسٹرز پر مولا علی اور بی بی زہرا کی شان میں گستاخی کی گئی، تو ان کا ہاشمی خون اس کو ابال آیا اور وہ تلوار لے کر اٹھ گئے۔ حالانکہ 8ویں امام نے ان سے صبر کی تلقین کی، لیکن اب سادات ہاشمی تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، تو انہوں نے قیام بھی کیا، گرفتار بھی کیے گئے، شہید بھی کیے گئے۔ تو یہ سب سلسلے 8ویں امام کی امامت سے پہلے رکھنے کی طور پر آئے کہ جہاں فرقے پیدا ہونے لگے شیعوں میں۔ آج بھی اسماعیلی بورے ہیں جو چھٹے امام کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی غدیر سے چلتے ہیں، چھٹے امام پر رک جاتے ہیں، شش امامی کہلاتے ہیں۔ تو 8ویں امام نے کچھ شریعت کا احیاء ایسا کیا کہ 8ویں امام کے بعد یہ سلسلہ نہیں قائم ہونے پایا کہ کوئی فرقہ پیدا ہو جاتا۔ اسی لیے آپ کو مجدد شریعت بھی کہا جاتا ہے، اور احیاء دین کا ایک ذمہ دار بھی قرار دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ اور کیسے قائم کیا؟ اگر اس پر آپ نظر ڈالیں تو امام کی پوری حیات طیبہ میں جس چیز کو سب سے زیادہ رواج دیا ہے امام نے، وہ چیز ہے عزاداری۔ اگر آپ امام کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالیں تو جو احکام شریعت تھے وہ تو ہر امام نے بتائے اپنے عہد، لیکن امام نے عزاداری پہ سب سے زیادہ زور دیا، کیونکہ آپ کو ایک موقع مل گیا تھا۔ وہ موقع ملا تھا ولی عہدی کی صورت۔ مامون نے سازش کے تحت آپ کو ولی عہد بنایا تھا، کیونکہ مامون کا بھائی امین بھی وارث تھا ہارون رشید کی حکومت کا، اور مامون بھی۔ تو ہارون رشید نے یہ طے کیا کہ عراق کے اور عرب کے علاقے
امین کو دے دیے اور عجم کے علاقے ایران اور یہ سب مامون کو دے دیے۔ اس نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، کیونکہ امین کی ماں عرب تھی اور مامون کی ماں عجمی کنیز تھی، تو اس نے یہ انتظام کر دیا کہ علاقے بانٹ دیے۔ لیکن جب ہوس ہو حکومت کی تو دونوں بھائی لڑتے رہے، تو عجم میں چونکہ علی کے چاہنے والوں کا زور تھا اور مامون کا علاقہ بھی عجم کا تھا، تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا کہ شیعوں کا سپورٹ ملے اور یہ کہے کہ انہی نے امام کے ساتھ رعایت کی۔ دیکھیے، اگر اس کے اندر شیعت ہوتی اور اس کے اندر خیر کا کوئی جذبہ ہوتا اور وہ واقعی امام کو امام مان رہا ہوتا تو وہ ولی عہد نہ بناتا، تخت چھوڑتا اور کہتا کہ اس تخت کے وارث آپ ہیں۔ اس نے ولی عہد بنایا۔ ولی عہد کا مطلب کہ اب مامون کے بعد 8ویں امام تخت پر بیٹھیں گے، یہ کام اس نے کیا۔ تو یہ سازشن کیا تھا اور اس سازش کو امام سمجھتے تھے، اسی لیے انکار کیا، اور جب وہ بہت بضد ہوا یہاں تک کہ قتل کی دھمکی دی کہ آپ کو قتل کر دیں گے اگر آپ نے میرے اس سلسلے کو نہ قبول کیا، تو امام نے کہا ٹھیک ہے، 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا میں ہم دخل نہیں دیں گے، جو تیری دنیا ہے، کون وزیر ہوگا، کون سپاہی ہوگا، کون کیا ہوگا، یہ سب تیرے مسائل، دنیا میں ہم دخل نہیں دیں گے اور دین میں تم دخل نہ دینا۔ گویا 8ویں امام نے دین کو مامون کے پنجوں سے آزاد کرا لیا کہ تم دنیا دار ہو سکتے ہو، دیدار نہیں۔ اس طرح سے آپ نے ولی عہدی کو قبول کیا، اور اسی زمانے میں آپ نے عزا کو رائج کیا، سب سے زیادہ رائج عزا کو۔ مجالس کا اہتمام، محرم شروع ہوا تو فرش عزا کا بچھانا، ظاہر ہے کہ ولی عہد تھے تو مامون نے رہنے کے لیے بہترین گھر اور اس میں قالین اور سب انتظام تھا، تو جیسے ہی محرم شروع ہوتا تھا تو قالین لپیٹ دیے جاتے تو امام صرف خاک پر بیٹھتے تھے۔ یہ ہیں 8ویں امام کہ جنہوں نے عزا کو بہت رائج کیا، دیبل کو مرثیہ خانی کی طرف متوجہ کرنا، ان کو بلانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں نوازنا، اور امام حسین کی شان میں شعر کہنے والوں کی ضیافت کرنا، یہ سب 8ویں امام کا سلسلہ ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ عزاداری کو رواج دیا، اور یہاں تک فرمایا، آپ سمجھیے کہ ہم 40ویں مجلسیں کرتے ہیں اپنے مرحومین کی، مجالس ترحیم، اس کے پس منظر میں بھی امام کا حکم ہے، اس لیے کہ 8ویں امام نے ریان ابن شبیب سے کہا کہ پسر شبیب، جب تمہارے اوپر کوئی غم پڑے اور دکھ ہو اور تمہارے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں تو اپنی مصیبت میں بھی میرے جد حسین پر رونا۔ یہ 8ویں امام نے فرمایا۔ تو ہم پر جتنی بھی مصیبت پڑ جائے، 8ویں امام کا حکم یہی ہے، اپنی مصیبت بھلا دیں، حسین کی مصیبت پر آنسو بہائیں۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام۔ آج 23ویں ذیقعد کی شب ہے، آج ہی کی شب ہے کہ جو امام کی آخری شب ہے، اس لیے کہ آج دن میں انگور میں زہر دیا جا چکا ہے اور امام کے جسم کی رگیں نیلی ہو چکی ہیں۔ اپنے غلام سے وصیت کر چکے ہیں کہ میرا بیٹا اور آنے والے زمانے کا امام آئے گا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دے گا، کفن پہنائے گا۔ تدفین کے لیے وصیت کر چکے ہیں۔ سیاہ انگوروں میں زہر آپ پہ جسم پہ اثر کر رہا ہے، پیاس کی شدت ہے اور ایسی تنہائی ہے کہ کوئی پانی دینے والا بھی نہیں۔ اسی تنہائی کی وجہ سے شاید آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے، بے وطنوں میں جو بے وطن ہیں۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، چند آنسو بہہ جائیں، مجلس مکمل ہو جائے۔ جب شہادت واقع ہو گئی تو مامون رشید نے ڈھونگ کیا، سیاہ پردے لگوائے، سیاہ پرچم لگوائے، شیعوں کو جمع کیا کہ اپنے امام کو دیکھ لو، ان کے ساتھ کسی نے کچھ کیا نہیں ہے۔ منافقانہ طور پر سوگ بھی منایا کیونکہ ولی عہد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنازہ اٹھا تو دھوم سے اٹھایا گیا، شہادت مظلومی کی تھی مگر جنازہ اٹھایا گیا۔ اے میرے 8ویں امام، آپ کا جنازہ تو ڈھنگ سے اٹھ گیا، تابوت تو برآمد ہو گیا، لیکن کربلا میں ایک بیٹا ہے کہ جس کے بابا کی لاش بے گور و کفن پڑی،
جزاکم ربکم خیرن جزا۔ گرامی، 8ویں امام کا جنازہ پورے طوس میں گردش کرتا ہوا مشہد مقدس میں دفن کر دیا گیا۔ گو کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، بھائی نہیں تھا، بہنیں نہیں تھیں، کوئی بھی 8ویں امام کے آس پاس نہیں تھا، مگر جنازہ اٹھ گیا۔ اے میرے امام، اے رضائے غریب، آپ کا جنازہ بے وطنی میں اٹھا، کوئی خاندان والا بھی نہیں تھا، لیکن ہمیں ایک بیٹا یاد آتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پیروں میں بیڑیاں، ایک بہن یاد آتی جو بے ردا، جو اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ رہی، ایک بیٹی یاد آتی ہے جو حسرت سے دیکھتی ہے میرے بابا دفن نہیں ہوئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب سیدانیوں کو رہائی ملی اور بی بی شام سے چلی تو کربلا ہوتی ہوئی آئی۔ گرامی، مدینہ جانا چاہیے، مگر کربلا صرف اس لیے آئی کہ جن لاشوں کو بے گور و کفن دیکھ کے آئی ہیں ان مزاروں پر آ جائیں۔ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ روایت میں ہے کہ بی بی زینب جب کربلا پہنچی، ناقے روکے گئے، جب ناقے بٹھائے گئے تو روایت میں کہ کوئی بی بی ناقے سے اتری نہیں، بلکہ اپنے آپ کو کربلا کی زمین پہ گرا دیا اور تڑپ تڑپ کر رونا شروع کیا۔ اے کربلا، تجھ میں ہمارا بھرا گھر لٹ گیا، اے کربلا، تجھ میں ہم آ کر بے وارث ہو گئے۔ دیر تک بیویاں خاک میں لوٹتی رہیں۔ بی بی زینب اٹھی، سید سجاد، میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ زنگرامی لے کر نشیب تک آئے، اور نشیب میں جب قبر نظر آئی تو چوتھے امام نے اشارہ کیا، پھوپھی اماں بابا کی قبر۔ روایت میں کہ قبر دیکھا تو اب جو خاک پہ بیٹھی تو اٹھا نہ گیا، ارے گھٹنیوں کے بل سرکتی ہوئی قبر حسین پر آئی، تعویذ قبر پہ چہرہ رکھ دیا۔ بھیا، زینب قید شام سے چھوٹ کر آئی ہے، شرمندہ اس لیے ہے کہ تمہاری سکینہ کو زندان شام میں کھو آئی۔ واہ مصیبتا، واہ ولا لعنت اللہ ولا القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ تسلیم اللہ۔